موختا نازک بدنیرا 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 بدنیرا. شامدید ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خوشبو درود اور میں ہوں آپ کی میزبان سیدہ زینب. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ناظرین محترم، ہم بات کر رہے تھے درود پاک کے حوالے سے، اس کے پس منظر کے حوالے سے. انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید کنٹینیو کریں گے. آپ درود کے پس منظر کے حوالے سے ہمیں کچھ بتا رہی تھی. بات میں یہ کر رہی تھی کہ وہ واقعہ جو کہ حضرت زید اور حضرت زینب کے حوالے سے ہے، قرآن کریم کے اندر اس کی جو آیات نازل ہوئی ہیں اور اس کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ایک فیصلہ کن بات فرمائی. صحیح. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس کو نافذ العمل قرار دیا گیا. جب یہ بات ہوئی تو یہود اور نصارہ اور دیگر جو اسلام کے برخلاف جو قوتیں تھیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا شروع کر دیا. یہ ہم بات کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تاکہ وہ اگر خلاف بات کر رہے ہیں تو آپ اپنے نبی کے حق میں اٹھ کے کھڑے ہو. سبحان اللہ. اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ سے درخواست کرو اللہم صلی علی. آپ ان کے بے شک ان کا مرتبہ بہت بلند ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور مراتب کو بڑھائیے، درجات کو اور بڑھائیے. ہم تو یہ درخواست کریں گے، صحیح ہے نا، ہم تمہارے پروپیگنڈے میں آنے والے نہیں ہیں. تو اس کے لیے پھر یہ حکم دیا گیا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کثرت سے درود اور سلام ان کے اوپر بھیجو، ان کے دفاع کے لیے لگ جاؤ، ان کے درجات کو ان کا ذکر کرنے کے لیے لگ جاؤ. تو یہ حکم جو ہے اس وقت آیا. اور اس کے بعد پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی اس وقت سے جو یہ چیز پڑھی جا رہی ہے، کثرت کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، تسلسل کے ساتھ پڑھی جا رہی ہے، تو اب تک کے اس میں کوئی کمی نہیں آئی. وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے زمین پر پڑھنے والے اگر کسی وقت کم ہو جائیں خدا نہ خواستہ، تو اللہ تعالیٰ تو کے ساتھ تو فرشتے بھی ہیں. ہمارا وقت جو ہے فرشتے آسمانوں پر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہارے لیے ذکر کا. کاف جو ہے نا یہ ضمیر ہے، ہم نے تمہارے لیے تمہارے ذکر کو بلند کیا، سبحان اللہ، آپ کی خاطر. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی یعنی بڑی زبردست آیات جو یہ ہیں یہ اس کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ ہمیں بھی حضور پاک کا ذکر جو ہے بلند کرنا چاہیے. اور اس کا بہترین طریقہ جو ہے یہ درود شریف ہے کہ ہم درود اور سلام جو ہیں پڑھیں. اس کے بعد یہ کہ درود اور سلام جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ ہماری طرف سے جو چیز جا رہی ہوتی ہے تو فتن وہ پہنچ رہی ہے کس کے ذریعے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے پہنچ رہی ہے. سبحان اللہ. یعنی اللہ سے درخواست ہم کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو کتنی یعنی خوبصورتی کے ساتھ وہاں تک پہنچا رہا ہوگا اپنے فرشتوں کے ذریعے. بے شک بے شک. یعنی اللہ رب العزت نے بے شمار فرشتے صرف زمین پر اسی کام کے لیے بھیجے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں تو وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ہی میں یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کس طرح سے تعلیم فرمائی درود پاک پڑھنے کی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی، دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ کار کیا تھا کہ جیسے ہی آیت نازل ہوتی تھی کوئی حکم کے ساتھ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے جو ہے صحابہ کرام جو قریب کے تھے بالکل ان تک اس کو پہنچاتے تھے. یہ کام جو ہے یہ اس میں ذرا بھی یعنی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ رکاوٹ ہو کسی بھی طرف سے. جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم فوراً سے پیشتر ان کو پہنچاتے تھے، ان کو سکھاتے تھے، ان کو حفظ کراتے تھے، وہ صحابہ کرام اپنے گھر والوں تک پہنچاتے تھے، دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے. دیکھیے آج ہمارے پاس کیسا ذریعہ ہے کہ ہم جو بات نشر کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، اسے میڈیا کے ذریعے لے آتے ہیں اور دیکھیں منٹوں میں سیکنڈوں میں جو ہے وہ کہاں کی کہاں بات پہنچ جاتی ہے. اس وقت یہ جو کام ہے یہ لوگ انجام دے رہے تھے تو پوری اپنی دیانتداری کے ساتھ. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو یہ اور سوال بھی پیدا ہوتے تھے کہ بھائی ٹھیک ہے ہمیں پڑھنا ہے، اب کیسے پڑھنا ہے؟ تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درود سکھایا جو کہ
درود ابراہیمی کہلاتا ہے کہ جی اس طریقے سے تمہیں چاہیے کہ تم مجھ پر درود بھیجو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جی جو مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ مجھ تک پہنچ جاتا ہے. اس وقت کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. تو وہ دیکھیے سلامتی بھیجنا کہ یہ تو ہمارے آپس میں بھی ہمارے لیے نا کہ ہم ایک دوسرے کے اوپر سلامتی بھیجیں. بالکل بالکل. اور جب وہ اس طرح سے کہتے تھے الصلاۃ والسلام علیک، یہ اس کے بعد یہ کہنا شروع کیا لوگوں نے. اور اس کے بعد پھر نماز کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی کہ اب نماز میں اس کو اس طرح سے پڑھو، اور وہ درود ابراہیمی تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی جمعے کا دن جو ہے وہ بہترین دن ہے. سبحان اللہ. اور جمعے کے دن جو درود پڑھنا ہے، کثرت سے درود پڑھنا ہے، وہ افضل ترین درود ہے. سبحان اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ابو میں اوس بن اوس جو ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مروی ہے، اور ابو داؤد نسائی ابن ماجہ اس کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ بے شک تمہارے دنوں میں افضل ترین دن جو ہے وہ جمعے کا دن ہے، بس اس دن مجھ پر درود کی کثرت کیا کرو، تمہارے درود میرے سامنے پیش کیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی ہم جب نماز کا اہتمام کرتے ہیں، جمعے کا دن ویسے بھی افضل ترین دن ہے، تو ہم بالکل عید کی طرح سے اس کا اہتمام کریں. اور بچوں کو اگر گھر میں خواتین لے کے بیٹھ جائیں اور یہ ایک تعلیم اور تربیت کا عمل ہو جائے کہ ہم درود پاک پڑھیں اور کثرت سے ذکر کریں، تو کتنی برکتیں اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول یقیناً اس دن ہوتا ہے. تو یعنی ہم ان تمام چیزوں کو، اور جمعے کے دن وہ کون سا وقت ہوتا ہے، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک گھڑی ایسی ہے جو قبولیت کی گھڑی ہے. جی صبح فجر کی نماز کے بعد سے جب سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب آفتاب تک ایک گھڑی کوئی نہ کوئی ایسی آتی ہے جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے. کتنی اللہ رب العزت نے آسانیاں پیدا کی ہیں. اگر آپ کو کوئی یہ کہے کہ جی یہ دن ہے، یہ ٹائم ہے، اس ٹائم میں آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں، کوئی بھی کسی وقت آئے گا اور یہ چیزیں بانٹ کے جائے گا، تو میرا خیال ہے کہ اگر وہ ایک روٹی کا بھی ذکر ہوگا نا تو لوگ وہاں پہنچ جائیں گے، جمع ہو جائیں گے. میں ابھی تذکرہ نکلا تو ایک بات یہ بھی ہماری بہنوں کو معلوم ہونی چاہیے کہ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیجیے کہ جیسے اگر ہم نے کہا کہ خواتین بچوں کو لے کر بیٹھے اور درود کی تلقین کریں، آداب کیا ہیں درود پڑھنے کے؟ کہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا آتا ہے ہمارے گھر میں، بزرگ آتا ہے، تو ہم لوگ کس طرح کھڑے ہوتے ہیں؟ باقاعدہ ہم دوپٹہ پہنیں گے، ہے نا، سر ڈھانکیں گے، ادب کے ساتھ ہم احترام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. تو پھر اس کے بعد میں ان کو سلام کرتے ہیں. دیکھیں نا ذرا سا سر ہمارا جھکا ہوا ہی ہوتا ہے اور بڑے ادب اور احترام سے سلام کرتے ہیں. تو گویا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام ہی پیش کرنا ہے. تو ہمیں اس کو کس طرح سے پیش کرنا چاہیے؟ ہمارے دل کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ دل میں احترام ہونا چاہیے، پھر ہماری نظریں بھی جھکی ہوئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. پھر اس کے بعد ہمیں دوسری چیز میں ہمیں انوالو نہیں ہونا چاہیے کہ بھی ہم کچھ اور بھی ادھر ادھر باتیں بھی کرتے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں اور درود پڑھ رہے ہوتے ہیں یا تسبیحات پڑھ رہے ہوتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس کے برعکس یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ٹہل کے پڑھ رہے ہوں، یعنی آداب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. اور یقیناً جس طرح سے ہم اتنی بڑی ہستی کے سامنے پیش ہو رہے ہیں، اپنا درود ہمیں کیا پوری توجہ ہونی چاہیے. لیکن میں صرف تھوڑی سی یہ بات کہنا چاہ رہی تھی کہ کھانا بناتے وقت ہماری خواتین کی بات آپ کہہ رہی ہیں کہ خواتین کی طرح کھانا بناتے وقت گھر کی صفائی کرتے وقت تو اس میں کوئی اتنا انوالومنٹ جو ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں. ہمارا وقت کیونکہ محدود ہے. اس بہت خوبصورت باتیں آپ نے کہی، آپ کی آمد کا بے حد شکریہ. اور جب بھی ہم آپ سے ملاقات ہوتی ہے اور ملتے ہیں اس طرح کے پروگرام میں، بہت اچھی نالج ہماری کنوے ہوتی ہے. اور ہماری خواتین ناظرین محترم جتنی بھی ہماری خواتین نے اور یہ پروگرام دیکھا بچیوں نے، تو یقیناً ہمیں آداب درود کے حوالے سے بھی معلومات ہوئی اور جس طرح سے درود پڑھنا چاہیے اور درود کی کتنی فضیلت بیان کی گئی ہے. آپ کو یقیناً ہمارے پروگرام سے ان تمام چیزوں سے آگاہی حاصل ہوگی. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ. پروگرام خوشبو درود سے اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے اجازت. کل انشاءاللہ تعالی ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی. کل تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. جو لمحے تھے سکون کے سب مدینے میں گزارا
سکون کے سب مدینے میں گزارا وطن میں اے دل مضطر تجھے کیسے قرار آئے تعین مسجدوں محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا تعین مسجدوں محراب کا طیبہ میں کیا ہوتا جہاں نقش قدم دیکھے وہی سجدے